عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. چیخ اٹھے گا وہ، ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھ لیا، بھائی کو دیکھ لیا، بیٹوں کو دیکھ لیا، بیوی کو دیکھ لیا، دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا. اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے. کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے، اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے. لو یفتدی، اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے. انہی کے لیے تو میں کماتا تھا، انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی، انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا، زکاتیں نہیں دی، غریبوں کا ہم نے حق لوٹا. اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دے. اللہ ان کو لے لے. لو یفتدی، اے اللہ ان کو لے لے من عذاب یومئذ ببنی، وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا. اللہ تو ان کو لے لے. وصاحبتہ واخیہ، اے اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے. اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی. یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، اس کے لیے کماتا تھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے. اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے. اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا، نماز نہ پڑھنے دی، روزے نہیں رکھنے دیے. اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے. واخی، اللہ یہ بھائی ہے اس کو بھی میں دے رہا ہوں، اس کو بھی تو لے لے، اس کو بھی تو لے لے. اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں، ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں. اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے. ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے. اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں، مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو. کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے. اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی، اس کو ڈال دے. کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں. چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے ایک کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا. قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، انصاف اللہ کرے گا. یہ حالت دیکھیے، انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا. ان کو لے لے، ان کو لے لے، ہمیں چھوڑ دے. احساس کرو اپنے اندر، حالاتی کچھ ایسے ہوں گے. القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کی
اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ایک تو ہوتی ہے روئی، لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، دھن دیا جاتا ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ہلکی روئی کر دی، ایسے اڑ رہے ہوں گے، یہ گاڑیاں جیسے ہوائی جہاز اڑتے رہے ادھر سے ادھر، ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے، اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلی و پروانے اڑ رہے ہیں، دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا، اس کی چنتا آپ مت کریے۔ آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے، میٹر بتا دیتا ہے۔ فلائٹ سے جیسی اتری آپ باغ ڈوگرا، بمبئی، کلکتہ کہیں، ایئر ہوسٹیز آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باغ ڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے، 12 ڈگری سیلسیس۔ سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے، لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے، کرنٹ، لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ یا آندھی آئی نا، سونامی لہریں، آندھی کا وزن آ جاتا ہے، 125 کلومیٹر، 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی، یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نیکیاں برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں اڑ گئیں، برائیاں جھک گئیں، بس فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، چاند و سورج ٹکرائیں گے، دونوں زمین کے اوپر گریں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، اور بہت ہی زیادہ زور کا وہ بھوکمپ ہوگا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سب تتر بتر ہو جائے گا دنیا کا نظام۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پورے زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ یہ نیپال والا بھوکمپ نہیں ہے، اور یہ گجرات کا اور بھج کچ کا وہ بھوکمپ بھی نہیں ہے جس میں ایڈوانی جی بال بچے، یہ وہ والا بھوکمپ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا بھوکمپ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، بلڈنگیں اپنی جگہ سے گر جائیں گی، سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ایک مکان بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگا، سب دھراشائی ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہ، زمین پوری زور و شور کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اے امیروں، اے چودھریوں، اے سماج کے سربردہ لوگوں، جن کو مہاجن کہا جاتا ہے، مہاجنوں، کتنا سونا ہے تمہارے پاس، کتنی چاندی ہے تمہارے پاس، سنبھال کے رکھو۔ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سونے چاندی کو، اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی۔
لیکن افسوس یہ ہے سونا زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا، چاندی زمین پر پڑی ہوگی لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ جس دن زمین ہلائی جائے گی اور زمین اپنے سونے چاندی کو خزانے کو باہر نکالے گی، اس دن دنیا میں لوگ اتنے امیر ہوں گے کہ اپنے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے ماں باپ کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو فقیر نہیں ملیں گے، غریب نہیں ملیں گے۔ وہ ڈھونڈیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھانے والے نہیں ملیں گے۔ وہ کپڑا لے کر غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن کپڑا لینے والے نہیں ملیں گے۔ اپنی زکوٰۃ اور خیرات تم مدرسوں میں لے کے جاؤ گے لیکن مدرسے والے لینے سے انکار کر دیں گے۔ یہ اس دور کی بات ہے، سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا۔ ایک تولے سونے کے لیے، ایک بھری سونے کے لیے یہ عورتیں اپنے آدمیوں سے لڑائی لڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں طلاق دو، تمہارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پریشانی ہی میں رہنا پڑتا ہے۔ ہاں اس دن پڑا ہوگا، بناؤ، کتنے کان کے بندے بناؤ گی، کتنی نتھنی بناؤ گی، کتنے تولے کا کتنے بھری کا تم ہار بناؤ گی، لیکن زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین پہ سونا اور چاندی پڑا ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکالے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، ارے زمین کو کیا ہو گیا، ارے یہ زمین ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وقال الانسان، اس کو کیا ہو گیا، انسان کہے گا ما لها، اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارا، اس دن زمین اپنے اوپر کیے ہوئے انسانوں کے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کے حالات بیان کرے گی۔ ہاں اے محلدار پاڑا والو، آئے جلسہ کرانے والو، یہ زمین اس دن یہ حالات بیان کرے گی۔ اے اللہ، زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے فلاں فلاں بندے نے دین کا ایک جلسہ رکھا تھا، یہاں قرآن کی باتیں ہوئی تھی، قیامت کا ذکر ہوا تھا، فلاں فلاں نے دین کی باتیں بتائی تھیں، یہیں سے ہٹ کر تھوڑی دور 100 قدم کی دوری پر وہ زمین بیان کرے گی۔ ہائے اللہ، لیکن جلسے سے ہٹ کر یہاں پر لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی تھیں، یہاں پر عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھیں، یہاں ایک ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے تھے، یہاں موبائل پر فلاں سے باتیں ہو رہی تھیں، یہ لڑکا فلاں لڑکی سے یہاں مل رہا تھا۔ یہ ساری زمین ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے حالات بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارا، یہ زمین ایک ایک آدمی، ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی۔ یہ نہ کہنا یہ زمین بے جانے کیسے بولے گی، آج ریڈیو بے جانے بول رہا ہے، آج ٹیپ ریکارڈ بے جانے بول رہا ہے، ٹی وی بے جانے بول رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں، یہاں تک کہ ٹی وی میں آنے والی مودی اور مولوی جرجیز کی تصویر بھی بے جان ہے، جب وہ بھی بول رہی ہے، جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت کیسے نہیں دے سکتا ہے؟ جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس بے جان چیزوں کو بلوانے پر مجبور کر سکتی ہے، تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشینری نہیں ہوگی کہ وہ زمین کو بولنے کی طاقت دے؟ یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں عورت نے یہ کیا، فلاں لڑکی نے یہ کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اور ایسا زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی، اس کے رب نے اس کو ایسا بولنے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگوں تم بھاگ نہیں پاؤ گے، جس جگہ جمع ہوگے تمہارے اشتات، تمہارے عملی نمونے، تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے، تمہارے سامنے تمہاری پوری ہسٹری، پوری زندگی کے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے۔ ہمیں قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، اے میرے بندو، تمہارے اوپر میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کی قسم اگر تم نے چیونٹی کے سر کے برابر بھی ایک نیکی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر
कि नेकी की होगी तो तुम उसको भी अपने नामे आमाल में देख लोगे। और वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। और अगर तुमने जर्रा बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर, चींटी के सर के बराबर भी अगर कोई गुनाह किया होगा, कोई बुराई की होगी, तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, उसको भी तुम अपनी आंखों से देख लोगे। हम तुम्हारी नेकियां भी महफूज रखेंगे, तुम्हारे गुनाह भी महफूज रखेंगे और दोनों को तराजू पर तौल देंगे। नेकियां ज्यादा जन्नत में जाओ, गुनाह ज्यादा जहन्नम में जाओ। हम तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होने देंगे।